پروگرام حالات حاضرہ دیکھنے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ ناظرین، پاکستان میں کوئی بندہ بھی عمران خان کے حق میں آواز اٹھائے تو اس کے لیے آپ سب کے علم میں کہ صرف یہی آرڈر ہے کہ یا اس کو اٹھا لو یا اس کو مارو، تشدد کرو، ننگا کرو، جو مرضی ہو جائے، عمران خان کا نام نہیں لینا۔ عمران خان کا نام نہ ٹی وی پہ سن سکتے ہیں، نہ میڈیا پہ اس کی اجازت ہے تصویر دکھانے کی۔ اور یہ چند ماہ سے چل رہا تھا، پھر کہا گیا کہ یہ گورنمنٹ جو موجودہ ہے تھوڑے دن پہلے گئی تھی وہ اس میں ملوث ہے، وہ گورنمنٹ بھی چلی گئی، شہباز شریف کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے باوجود عمران خان کے جو بھی نام لینا یا خبر دینا اس پہ پابندی میڈیا پہ لگی ہوئی ہے۔ ہمیشہ یہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کے چیئرمین نے یہ کہا وہ کہا۔ خیر، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ عمران خان کے جو وکیل تھے ان کو بھی پریشان کیا گیا، اور کئی دفعہ یہ بھی ہوا کہ اس کے کسی رشتہ دار کو مروا دیا گیا، قتل کروا دیا گیا، تاکہ شاید اس طرح یہ جو وکیل ہے یہ ڈر جائیں، خوف میں مبتلا ہو جائے۔ آج کل دو وکیل بڑے سخت ہیں جو میدان میں آئے ہوئے ہیں، بڑے چوٹی کے وکیل ہیں پاکستان کے۔ اگر آپ میرے سے پوچھے تو یہ بھی پہلے غلط لوگوں کا ساتھ دیتے رہے، جس طرح پیپلز پارٹی میں زرداری کا یا بے نظیر کے زمانے میں بھی جن لوگوں کا انہوں نے ساتھ دیا۔ میں بات کر رہا ہوں لطیف کھوسہ کی اور اعتزاز حسن کی۔ پہلے ان کو بھی یہ شاید علم نہیں تھا کہ غلط کیا ہوتا ہے اور ٹھیک کیا ہوتا ہے۔ خیر چلو، اس عمر میں جا کے وہ کہتے دیر آیا درست آیا، چلو سمجھ آ گئی۔ آج کل یہ کھل کر عمران خان کے حق میں بول رہے ہیں، یہ کہتے جی عمران خان کے اوپر جو کیس بنی ہے وہ 2 نمبر ہے۔ پھر آپ کے علم میں ہے کہ کھوسہ صاحب پہ قاتلانہ حملہ بھی کروایا گیا، فائرنگ جو ہوئی تھی، پھر لفٹ میں بند کر دیا گیا، اور اب پیپلز پارٹی کی بھی شامت آئی ہوئی ہے، نوٹوں کی گٹھلیاں وہاں سے برآمد ہو رہی ہیں۔ آہستہ آہستہ جو میں سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ دو جو وکیل ہیں یہ کباب میں ہڈی بنے ہوئے ہیں، کیونکہ عمران خان کے لیے یہ کیس لڑتے ہیں، فیس بھی نہیں لیتے، اور یہ کہتے ہیں کہ عمران خان ٹھیک ہے بندہ۔ اب جو طاقتور لوگ ہیں وہ ان کو راستے سے ہٹانے کے لیے کوئی نہ کوئی حربہ استعمال کر رہے ہیں، کسی نہ کسی طرح ان کو خوف میں مبتلا کر رہے ہیں، کسی نہ کسی طرح حالات ایسے پیدا کر دیتے ہیں ان کے ارد گرد، اور یہ کھل کر سامنے آ چکے ہیں۔ کاش اس طرح کے وکیل شروع میں ہمارا، آپ کو پتہ ہی ہے پاکستان میں کتنا سسٹم جو وکیلوں کے ہاتھ میں ہے، اگر ان تمام میں سے کوئی 50% کو بھی سمجھ آ جائے غلط کیا ہے اور ٹھیک کیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی حالت بدل سکتی ہے، کیونکہ قائد اعظم کا تعلق بھی وکالت سے تھا۔ اور پھر آج یہ جو لوگ دو سامنے آئے ہیں عمر کے اس حصے میں ہیں، یہاں پہ کافی تجربہ بھی ان کے پاس ہے، عدالتیں بے بس ہے۔ اب اعتزاز حسن نے یہ بھی کہا کہ یہ عدالتیں بند کر دو، ان کی ضرورت کیا ہے جب آپ کو عدالتوں میں انصاف نہیں ملنا، 12 بجے عدالت کھل جانی، جب بے انصافی کی بات کرنی ہے اس وقت آپ عدالت کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جب انصاف کی بات کرنی ہے اس وقت آپ کا جج بیمار ہو جاتا ہے، جج چھٹی پہ چلا جاتا ہے، جج وہ کہتا ہے میں یہ کیس نہیں سننا۔ اور پھر جو لوگ بھی عدالتوں میں کیس لے کے جاتے ہیں، مثلا کہ عمران خان کا جان بوجھ کر اس کو لمکایا جا رہا ہے، لمبا کیا جا رہا ہے، ذہنی ٹینشن دینے کے لیے کہ یہ وکیل بھی وقت ضائع کرنا، اور کوئی مقصد نہیں۔ تو اب مجھے یہ فکر پڑ گئی ہے کہ یہ جو دو وکیل ہیں ان کو کہیں ارشد شریف کی طرح کوئی ایسا مسئلہ نہ بن جائے کہ بیچارے اپنی جان سے کوئی نقصان پہنچے انہیں، یا راستے سے ہٹانے کے لیے طاقتور لوگ اغوا کروا سکتے ہیں، اٹھا سکتے ہیں، کچھ بھی کروا سکتے ہیں۔ کل پرویز الہی کو بھی جج نے کہا جناب اس کو عدالت میں پیش کریں، اب اللہ کرے کل تک وہ جج صاحب ان کی طبیعت ٹھیک رہے، صحت ٹھیک رہے، کیونکہ بیماری بھی بڑی جلدی آ جاتی ہے نا، اور اوپر سے کوئی فون بھی آ جائے گا
وہ بیماری کا جو بھی سرٹیفکیٹ ہے کہاں سے ملتا ہے آپ سب کو پتا ہے۔ تو جناب یہ دونوں وکیل اس وقت جو ہے نا نظروں میں آئے ہوئے اور دونوں کی جان جو ہے وہ خطرے میں ہے پاکستان میں۔ پاکستان سے یہ باہر رہ نہیں سکتے، سیاست سے بھی ان کا تعلق ہے، وکالت سے بھی تعلق ہے، تجربہ بھی ہے، سب کچھ بھی ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود اگر آپ ان سے ایمانداری سے پوچھیں گے تو یہ کہیں گے کہ ہم اس ملک میں محفوظ نہیں ہیں۔ یہ ہے ایک آپ کو پیغام کہ یہ دو بڑے وکیل اگر پاکستان میں محفوظ نہیں ہے تو ایک عام آدمی جس کے پاس پیسے نہیں ہیں جیل میں ڈال دو، جہاں مرضی ڈال دو۔ کئی لوگ بے گناہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، لوگ جو بھی جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان پر کیا ظلم وہاں پہ کیا جا رہا ہے، کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو اتنی تکلیف دو کہ وہ ذہنی توازن ہی کھو بیٹھے، وہ پریشان رہے، ان کے بچے گھروں میں ہیں، خواتین وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، پی ٹی آئی کی ضمانتیں نہیں لینی، کسی کی ضمانت نہیں لینی۔ ہائی کورٹ کو بھی کہہ دیا، سپریم کورٹ تک وہ کیس جاتے ہی نہیں۔ پھر آپ کے فائز عیسیٰ صاحب آ رہے ہیں جن کو کسی نے جب پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو جس طرح انہوں نے لیا یا جو بھی وہ آپ سب سوشل میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں، تو ان کے پاس جو اسلامی تعلیم ہے اس کا اندازہ میرا خیال ہے کہ وقتاً فوقتاً ہمارے وزیر بھی جب کوئی آپ دیکھتے ہیں صورت بھی پڑھتے ہیں تو ان کو نہیں آتی، پھر چیف جسٹس جو بننے والے ہیں ان کو پتہ نہیں کہ کس طرح احتراماً نام لینا چاہیے۔ پھر آپ کو سب کے علم میں ہے کہ مذہبی کارڈ کھیلا جاتا ہے، کوشش کرتے ہیں کہیں نہ کہیں ہم مذہبی کارڈ کھیل لیں، مذہب کے کارڈ کے ذریعے لوگوں کو پریشان کرے۔ آج کا عمران خان کیونکہ جیل میں اس پر بھی جیل میں بیٹھے ہوئے باہر سے مذہبی کارڈ کھیلنے کے پروگرام بنے رہتے، کبھی کہتے ہیں جی اس نے وہ وکیل کر لیا، کبھی وہ کہتے ہیں جی اس سے بےعزتی ہوگی، انٹرنیشنل عدالت میں جائیں گے۔ بھی پہلے بڑی عزت ہے یار، کیا بات ہے۔ اب دیکھیں یہ باتیں میں آپ بتاؤں گا، پہلے بہت پاکستان کی عزت ہے، عمران خان کا کیس جانے سے بڑی بےعزتی ہو جائے گی، ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہیں۔ پہلے آپ کون سا دکھانے کے قابل ہیں؟ جو حالت ملک کی بنی ہوئی ہے، جو اس طرف حالات جا رہے ہیں، اس کے بعد اس طرح کی باتیں کرنی آ کے رانا ثناء اللہ جیسے ہی بندے آگے کر رہے تو جناب وہ انٹرنیشنل کورٹ میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ عمران خان وہاں کیس کیوں لے کے جا رہا ہے؟ وہاں جائے گا، اب وہاں انٹرنیشنل کورٹ کے میں جب یہ کیس جائے گا، جب وہ سنیں گے پاکستان پہ پابندیاں لکھیں گے، بک آف لاس میں اضافہ ہوگا۔ تو جناب اگر آپ کو اپنے ملک میں اپنی عدالتوں سے انصاف نہیں مل رہا، جب آپ کی عدالت آپ کی عدالتوں پہ تو آپ کی آرمی بھی جو ہے وہ اعتماد نہیں کر رہی۔ ایک سوال ہے، آرمی کہتی ہم اپنی عدالت میں لے کے جائیں گے، ہر بندے نے اپنی عدالت کھولی ہوئی ہے، ہر بندہ خود ہی جج بنا ہوا ہے، خود ہی وکیل بنا ہوا ہے، خود ہی سزا دے رہا ہے جس کے پاس طاقت ہے۔ آپ نے دیکھا کیا حالات پاکستان میں کر دیے ان لوگوں نے۔ جو انصاف کا جنازہ ہے وہاں پہ نکل رہا ہے، آئے دن جو انسانیت کا جنازہ نکل رہا ہے، انسانی حقوق کا جنازہ نکل رہا ہے، خواتین کا احترام نہیں ہے، مار کٹائی، برا حال، غربت افلاس نے لوگوں کو اتنے دماغی طور پہ پاگل کر دیا کہ ان کو اب اچھے برے کا ہی پتہ نہیں چلتا۔ وہ کہتے کسی نہ کسی طرح پیٹ میں کچھ جانا چاہیے، کھانا پینا، بجلی کا مسئلہ، میٹر کاٹ رہے ہیں، میٹر کاٹنے جاتے ہیں لوگ ان لوگوں کو مارتے ہیں، بٹے مارتے ہیں، بندوقیں لے آتے ہیں، پھر کیس بن جاتے ہیں، ایف آئی آر۔ صرف آپ پاکستان میں اس وقت سب سے جو ایزی ہے وہ ہے ایف آئی آر۔ وہ آپ جائیں چھوٹی سی غلطی کرے، ایف آئی آر اتنی بڑی آئے گی کہ آپ کہ یار میں نے کیا تو کچھ بھی نہیں کیا۔ ایف آئی آر کا آپ جب وہ پڑھیں گے کہ کس دفعہ کے تحت ایف آئی آر کاٹی ہوئی ہے، پھر بندہ کہتا ہے اس ملک سے دفعہ ہو جائے تو بہتر ہے۔ میں بالکل آپ کو ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ تو جناب یہ جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں اتنے مسائل سے گزرے ہیں کہ ہمارے پروگرام زیادہ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح پاکستان کا مسئلہ حل ہو، لوگ بھی کہتے ہیں پاکستان ٹھیک ہو جائے، لیکن ابھی تک دور تک کوئی ایسے حالات نظر نہیں آ رہے۔
خراب کی طرف تو جا رہے ہیں لیکن ٹھیک کی طرف نہیں آ رہے. ہمارے ساتھ جڑے رہیں تاکہ اور بھی معلومات آپ کو ملتی رہے. ہمارے پروگرام کو بھی سبسکرائب کر لیں. اللہ حافظ.